الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آج ہم نے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 پڑھی۔ پیچھے سے دلائل آ رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، نہ شعر ہے، نہ شاعری ہے، اور نہ حضور حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نہ کہانت ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا حقائق پر مبنی ایک کلام ہے۔ آج جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی اللہ پاک دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن کریم خالص اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، جس میں ایک حرف یا ایک شوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے، ایک نقطہ بھی حضور کی طرف سے قرآن میں نہیں ہے۔ یہ مکمل کا مکمل ہو بہو من وعن، لفظ بلفظ پوری صداقت کے ساتھ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ آپ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے باوجود بھی آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں جو اس نے نہ کہی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور اللہ نے نہ کہی اور حضور نے وہ بات کہہ دی، اسی پس منظر میں یہ آیت تردید کرے گی۔ اب دلائل کیا ہے وہ سنیے۔ سچا نبی کبھی بھی اللہ کی طرف اپنی گھڑی ہوئی بات کا انتساب نہیں کرے گا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور اگر سچا نبی بفرض محال اللہ کی طرف اگر کوئی بات گھڑ کر کے اپنی طرف سے بنا کر کے انتساب کر دے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے، حالانکہ وہ بات اللہ نے، تو فوراً اسی وقت اس پر عذاب آ جائے گا اور معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ نبی کی تائید، اس کے نبوت کی تائید کے لیے اللہ کی طرف سے آیات بینات اور دلائل اور براہین اور معجزات سے اس کی تائید کی جاتی ہے۔ تو اگر اللہ کی بات نہ ہو اور سچا نبی کہہ دے گھڑ کر کے اپنی طرف سے من سے بات بنا کر کہ یہ اللہ کی ہے، تو وحی ربانی میں اور کلام انسان کے کلام میں التباس ہو جائے گا، فرق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سچا نبی کبھی بھی بفرض محال کوئی بات اگر اللہ کی طرف منسوب کر دے تو فوراً اس پر عذاب آئے گا، چہ جائے کہ ایک شخص نبی نہ ہو۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، چونکہ قادیانی بہت لوگوں کو اس آیت کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹا آدمی جو نبی نہ ہو، جس کی تائید آیات بینات سے نہیں ہوئی، وحی سے نہیں ہوئی، معجزات دے کر کے نہیں ہوئی، جس کو اللہ نے کوئی اپنے اس کے نبی ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی، وہ شخص اگر من گھڑت باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دے تو اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور عذاب کا نہ آنا ہی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ التباس قادیانی ڈال دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو، اور ہمارے لوگ یہاں سمجھ نہیں پاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سچا نبی اللہ کی طرف جھوٹی بات کا انتساب نہیں کرے گا، اب بفرض محال اگر کبھی کر دیا، کرے گا ہی نہیں، لیکن کر دیا تو اللہ کریں فوراً اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تاکہ اللہ کے کلام کی صداقت میں اور جھوٹے انسانی کلام میں التباس نہ ہو، ناممکن ہو جائے گا۔ اور جھوٹا 1000 بات کرے تو بھی اس کو اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ فرق سمجھ لینا چاہیے۔
اب دیکھیے، تو معلوم یہ ہوا کہ سچا نبی اللہ کی طرف اپنی بات کا انتساب نہیں کرے گا، اور جھوٹا لاکھ کرے تو کر سکتا ہے، اور جھوٹے پر عذاب بھی نہیں آئے گا۔ عذاب کا نہ آنا یہی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے، عذاب کا نہ آنا یہی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا۔ ابھی آ رہی ہے آپ کے سامنے مثال۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اگر جھوٹ بناتا اللہ پر تو اول اس کا دشمن اللہ ہوتا اور ہاتھ پکڑتا۔ یہ دستور ہے کہ گردن مارنے کا جلاد اس کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پکڑ کر رکھتا ہے تاکہ ادھر ادھر سرک نہ سکے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو میں اس کا داہنے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے اس کو ختم کر دوں۔ جی، تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اگر رسول بالفرض کوئی حرف اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اس کے کلام میں اپنی طرف سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ نے نہ کہا ہو تو اسی وقت اس پر یہ عذاب کیا جائے گا، علیاذ باللہ، کیونکہ اس کی تصدیق اور سچائی آیات بینات اور دلائل و براہین کے ذریعے سے ظاہر کی جا چکی ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں یہ رسول ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی رسالت کی دلیل بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس قسم کی بات پر فوراً عذاب و سزا نہ کی جائے تو وحی الہی میں امن اٹھ جائے گا اور ایسا التباس و اشتباہ پڑ جائے گا جس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی، جو حکمت الہی کے منافی ہے، بخلاف اس شخص کے جس کا رسول ہونا آیات و براہین سے ثابت نہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، بلکہ کھلے ہوئے قرائن و دلائل اعلانیہ اس کی رسالت کی نفی کر چکے ہیں، تو اس کی بات بھی بیہودہ اور خرافات ہے، کوئی عاقل اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اور بحمدللہ دین الہی میں کوئی التباس و اشتباہ بھی واقع نہ ہوگا۔ ہاں، ایسے شخص کی معجزات وغیرہ سے تصدیق ہونا محال ہے، جو جھوٹا ہوگا اس کی تصدیق معجزات سے نہیں ہوگی، اور سچے کی نبوت کی رسالت کی تصدیق کس سے ہوگی؟ معجزات سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ثابت کرنے اور رسوا کرنے کے لیے ایسے امور بروئے کار لائے جو اس کے دعوی رسالت کی مخالف ہوں۔ اب جو جھوٹا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی ہزاروں ایسے واقعات، جیسے اس کا شراب پینا، اس کے کردار، اس کی بد اخلاقی اور دنیا بھر کی چیزیں جو بزرگوں نے لکھی ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ نبی نہ تھا۔ اچھا، اب علامہ عثمانی کہتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح بادشاہ ایک شخص کو کسی منصب پر مامور کر کے اور سند فرمان وغیرہ دے کر کسی طرف روانہ کرتے ہیں، بادشاہ اپنے وزراء کو کرتے ہیں۔ اب اگر اس شخص سے اس خدمت میں کچھ خیانت ہوئی یا بادشاہ پر کچھ جھوٹ باندھا، اس سے ثابت ہوا تو اسی وقت بلا توقف اس کا تدارک کرتے ہیں۔ وزیر اگر بھیجا ہوا ہے بادشاہ کا، اس نے کوئی غلطی کیا تو فوراً اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن اگر روڈ کوٹنے والا مزدور یا جھاڑو دینے والا بھنگی بکتا پھرے کہ گورنمنٹ کا میرے لیے یہ فرمان ہے یا میرے ذریعے سے یہ احکام دیے گئے ہیں، تو کون اس کی بات پر کان دھرتا ہے اور کون اس کے دعووں کی طرف توجہ ہوتا ہے؟ جی کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ بھائی بھنگی کے ذریعے بادشاہ کا فرمان نہیں آتا، اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر فاروق پر قرآن کا اثر۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں، میں بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ شروع کی، یہی سورت، جسے سن کر مجھے اس کی پیاری، اس کے الفاظ اور بندش مضامین و فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا، اللہ کا کلام کا روپ۔ آخر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے۔ جب دل میرا اس سے کیا کہتے ہیں متاثر ہوا، تو ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت کی کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ قول رسول کریم کا ہے، شاعر کا نہیں، تم میں ایمان ہی کم ہے،
تو میں نے خیال کیا اچھا چلو شاعر نہ صحیح کاہن تو ضرور ہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ آیت آئی کہ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کاہن کا قول بھی نہیں، تم نے نصیحت ہی کم لی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری سورت ختم کی. فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا اور رونگتے رونگتے میں اسلام کی سچائی گھس گئی. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت صادقہ پر اور قرآن کی آیات بینات پر اللہ تعالیٰ 100% ایمان عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.